رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آباد ہوئی عشرت گاہیں ویران مساجد روئی ہیں. آباد ہوئی عشرت گاہیں ویران مساجد روئی ہیں. طوری ہے فضا میں موسیقی پامال ازائیں ہوتی ہیں. برباد خزائیں مستقبل ماضی کی بہاریں سوتی ہیں. برباد خزائیں مستقبل ماضی کی بہاریں سوتی ہیں. پھولوں کی بجائے کانٹوں میں شبنم کی شکستہ موتی ہیں. یہ وقت عمل کردار شل کیا دست دعا پھیلاتا ہوں. کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں. محترم صدر جلسہ و علماء اکرام اور مدرسہ عربیہ کے مہکتے چمکتے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے عنوان پر کچھائی کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور خالق کونین نے ساری کائنات کو انسان کی خدمت پہ لگا دیا اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کو کسب حلال پر معمور بنایا ہے. لیکن روزی دینے کھلانے پلانے کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لے رکھی ہے. سامعین اعظام، عبادت اور طاعات میں سب سے اعلیٰ و ارفع عبادت نماز ہے. اس کی دلیل تو یہ ہے کہ دوسرے تمام احکامات و فرائض روئے زمین پر فرض ہوئے، پر قربان جاؤ نماز کی شان و عظمت پر کہ وہ عرش عظیم یعنی ساتویں آسمان کے اوپر براہ راست خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ عطا کیا. غلامی قدر حاضرین، نماز کے بہت سے فضائل ہیں. ان کا احاطہ کرنا اور بیان کرنا اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں. بس میں چند احادیث سنانے پر اکتفا کروں گا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسم خزاں میں ایک درخت کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ کو پکڑ کر ہلایا تو اس سے پتیاں گرنے لگی. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے ابو ذر، پوچھو گے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی بتائیں کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ، تمہارے دروازے پر ایک نہر جاری ہو اور کوئی شخص اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں. آپ صلی اللہ